خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت جانی پہچانی کہانی کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ شاید بچپن میں سب نے ہی سنی ہوگی، لومڑی اور سارس والی۔ جی بالکل۔ لیکن اس کے معنی جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ گہرے لگنے لگتے ہیں۔ یہ کہانی ہے یونان کے، آپ سمجھیں، قدیم جنگلوں کا۔ ہاں، جہاں یہ لومڑی اور سارس رہتے تھے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک کلاسیکی حکایت ہے، فیبل جسے کہتے ہیں۔ جی اکثر لگتا ہے کہ یہ سادہ سی کہانیاں ہیں، پر ان میں دانائی چھپی ہوتی ہے۔ بالکل، دانائی کے موتی۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کہانی کی کردار، ان کی نفسیات کیا تھیں، ان کے عمل کے پیچھے کیا وجہ تھی، اور اس کا جو سبق ہے اسے ذرا تفصیل سے سمجھیں۔ ہاں، صرف یہ نہیں کہ کیا ہوا بلکہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ بالکل، اور ان حکایات کی، جیسا آپ نے کہا، خاصیت ہی یہی ہے کہ جانوروں کی آڑ میں وہ انسانی فطرت کے پہلو دکھاتی ہیں۔ صحیح ہے۔ یہاں دو اہم کردار ہیں ہمارے پاس۔ ایک تو لومڑی، جو مشہور ہے اپنی چالاکی، اپنی ہوشیاری کے لیے، چونچ، اور خاص طور پر اس کا ٹھہراؤ، اس کا صبر۔ تو یہ صرف جانور نہیں ہے، یہ انسانی رویوں کے، آپ کہیں، استعارے ہیں۔ ٹھیک۔ تو پھر آئیے اس دلچسپ قصے کی ایک پرتیں کھولتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے لومڑی سے۔ جی، وہ بظاہر دوستی کا ہاتھ بڑھا رہی ہے۔ ہاں، کہانی یوں ہے کہ وہ جو لومڑی تھی، سرخ سے بال، اپنی تیزی اور ذہانت پر اترانے والی، جی، وہ ایک دن سوچتی ہے کہ چلو سارس کو کھانے پہ بلایا جائے۔ بظاہر تو یہ ایک بڑی دوستانہ سی دعوت لگتی ہے۔ لیکن یہی پہلا سوال آ جاتا ہے نا، بالکل۔ کیا یہ دعوت واقعی خلوص نیت سے تھی، یا کوئی چال تھی پیچھے، یا بس اپنی وہ جو ہے نا بڑھتری دکھانی تھی؟ یا محض شرارت تھی؟ لومڑی کی جو شہرت ہے اسے دیکھیں تو تھوڑا شک تو ہوتا ہے، اور پھر جس طرح اس نے مہمان نوازی کی، اس سے نیت اور زیادہ ایک واضح ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ لومڑی نے کھانے میں سوپ رکھا، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ ہاں، سوپ تو ٹھیک ہے، لیکن برتن اس نے چنا ایک چپٹا سا، کم گہرا طباق، پلیٹ جیسی چیز۔ جی اب یہ جو کمبینیشن ہے نا، سوپ اور چپٹی پلیٹ کا، جی، یہی کہانی کا پہلا اہم موڑ ہے۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں لگتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ لومڑی جو خود تو اپنی زبان سے آرام سے پلیٹ سے سوپ چاٹ سکتی تھی، ہاں، وہ تو مزے سے پی گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ سارس کے لیے یہ ناممکن ہے۔ جی، سارس کی وہ لمبی نوکیلی چونچ، وہ چپٹی سطح سے مایا کیسے اٹھائے گی؟ اٹھا ہی نہیں سکتی۔ تو یہ مہمان نوازی تو کم لگی، اور ایک طرح کی تضحیک یا مذاق اڑانا زیادہ محسوس ہوا۔ یہ صرف لاپرواہی نہیں تھی، بلکہ دوسرے کی مجبوری کا جانتے بوجھتے فائدہ اٹھانا تھا۔ اور سارس، اس نے کیا کیا؟ کہانی بتاتی ہے کہ وہ بالکل خاموش رہی۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ بھوک لگی ہوگی، لیکن کوئی شکایت نہیں، کوئی احتجاج نہیں کیا، بس دیکھتی رہی کہ لومڑی کیسے مزے سے پی رہی ہے۔ یہ خاموشی، یہ بڑی معنی خیز ہے۔ یقیناً، اور یہ خاموشی کمزوری نہیں لگتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ شاید صبر تھا، وقار تھا، یا وہ غور کر رہی تھی صورتحال پر۔ ہو سکتا ہے سارس اسی وقت سمجھ گئی ہو کہ لومڑی کا ارادہ کیا ہے، اور اس نے سوچا کہ فوراً جواب دینے کے بجائے ذرا دیکھوں تو صحیح۔ ہاں، اس نے وہ چالاکی نوٹ کر لی، ذہن میں رکھ لی۔ جی، یہ جو ٹھہراؤ ہے نا، یہی آگے جو کچھ ہوا اس کی بنیاد بنتا ہے۔ یہ صرف برداشت نہیں، یہ ایک قسم کی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح کہا۔ یہ خاموشی شاید طوفان سے پہلے کا سکوت تھی۔ بالکل۔ کچھ دن گزرے، اب منظر بدل گیا۔ اب سارس میزبان ہے، جی، اور لومڑی مہمان۔ یہ کہانی کا دوسرا اور شاید زیادہ اہم حصہ ہے۔ ہاں، اب سارس نے لومڑی کو کھانے پر بلایا، اور دلچسپ بات یہ کہ سارس نے بھی کھانے میں وہی چیز رکھی، سوپ۔ جی، سوپ۔ اس نے کوئی کھانا بدل کر یا کوئی مشکل چیز بنا کر بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے کھیل کا میدان وہی رکھا تاکہ سبق واضح ہو۔ لیکن اصل فرق تھا برتن میں۔ ہاں، بالکل۔ سارس نے سوپ پیش کیا ایک لمبی گردن والے، تنگ منہ کے سراہی جیسے گلدان یا مرتبان میں۔ اور یہ انتخاب بھی اتنا ہی سوچا سمجھا تھا جتنا لومڑی کا چپٹی پلیٹ کا انتخاب تھا۔ بالکل۔ اور نتیجہ وہ بھی ویسا ہی نکلا جیسا سوچا جا سکتا تھا۔ سارس نے اپنی لمبی پتلی چونچ آرام سے مرتبان کے تنگ منہ میں ڈالی، اور پی گئی سارا سوپ۔ جی، آرام سے۔ لیکن لومڑی پھنس گئی۔ اس کا چوڑا منہ اس تنگ دہانے میں جا ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ سوپ کی خوشبو لے سکتی تھی، اسے دیکھ سکتی تھی، مگر پی نہیں سکتی تھی۔
وہی بے بسی جو کچھ دن پہلے سارس نے محسوس کی تھی۔ بالکل وہی، اب لومڑی کا مقدر بنی۔ کہانی کہتی ہے کہ لومڑی بھوکی رہی اور شرمندگی سے اس کا سر جھک گیا۔ جی وہ سمجھ گئی کہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ یہ صرف بھوک نہیں تھی، یہ اس کے اپنے ہی عمل کا ایک طرح سے آئینہ تھا۔ ہاں، اسے اپنا کیا یاد آ گیا۔ اب یہاں یہ سوال اہم ہے کہ سارس کا یہ عمل کیا تھا؟ کیا یہ سیدھا سادھا بدلہ تھا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے والا حساب؟ یا کچھ اور تھا؟ میرے خیال میں یہ صرف بدلہ نہیں تھا، یہ انصاف کا ایک عملی سبق تھا۔ اچھا۔ دیکھیں، سارس نے لومڑی کو کوئی لیکچر نہیں دیا، برا بھلا نہیں کہا۔ اس نے لومڑی کو بالکل اسی تجربے سے گزارا جو اس نے خود سہا تھا۔ اسے احساس دلایا کہ جب آپ دوسرے کی جگہ خود کو رکھ کر نہیں سوچتے تو آپ کیسا محسوس کراتے ہیں، وہ جو ایمپتھی گیپ کہتے ہیں انگریزی میں۔ ہمدردی کا فقدان۔ جی بالکل، اس کا احساس دلایا۔ اور پھر سارس نے جو کہا مسکراتے ہوئے، وہ تو جیسے کہانی کا نچوڑ ہے۔ جی بالکل، نرمی سے لیکن واضح طور پر کہا، دوست وہی کھیل کھیلو جو سب کے لیے منصفانہ ہو۔ بالکل، یہ جملہ ہی سب کچھ ہے، سب کے لیے منصفانہ۔ اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ صرف اصولوں کی پابندی؟ نہیں، اس سے زیادہ۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خیال رکھو کہ وہ اصول سب پر لاگو بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اچھا۔ یہ منصفانہ یا فیئر کا لفظ بہت اہم ہے۔ یہ صرف برابری یعنی ایکویلٹی کی بات نہیں کر رہا کہ سب کو ایک جیسی پلیٹ دے دو۔ ٹھیک۔ یہ حقانیت یعنی ایکویٹی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ مطلب ہر ایک کو وہ دیا جائے جو اس کے لیے مناسب ہو، جس کی اسے ضرورت ہو۔ یہ فرق اہم ہے۔ جی، سارس نے عملی طور پر دکھایا کہ جو لومڑی کے لیے منصفانہ تھا یعنی چپٹی پلیٹ، وہ سارس کے لیے نہیں تھا۔ اور جو سارس کے لیے منصفانہ تھا یعنی تنگ مرتبان، وہ لومڑی کے لیے نہیں تھا۔ اس لیے کھیل ایسا ہونا چاہیے جو سب کھیل سکیں، سب کے لیے مناسب ہو۔ تو یہ کہانی صرف ان دونوں تک نہیں رہی، کہا جاتا ہے کہ یہ پورے جنگل میں پھیل گئی۔ جی ہاں، اور باقی جانوروں نے بھی اس سے سبق سیکھا۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ سب سے بڑا اثر تو یہ ہوا کہ اس نے ایک بنیادی اخلاقی اصول کو بہت واضح اور یاد رہ جانے والے انداز میں پیش کیا۔ کون سا اصول؟ وہی، دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے۔ گولڈن رول، سنہرا اصول۔ جی، تقریباً ہر ثقافت میں، ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں یہ اصول موجود ہے۔ اس کہانی نے اسے جانوروں کی دنیا کے ذریعے اتنا آسان بنا دیا کہ یہ جنگل کا ایک، آپ سمجھے، مانا ہوا قانون بن گیا۔ اور یہ بھی ذکر ہے کہ جب بچوں نے یہ کہانی سنی تو انہوں نے فوراً کہا ہمیں سارس کی طرح منصفانہ بننا چاہیے۔ جی، یہ بات اہم ہے۔ بچے فوراً سارس کے عمل کو انصاف سمجھ رہے ہیں، بدلہ نہیں۔ بالکل، وہ اس میں چھپے سبق کو فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ یہی تو کہانی کی طاقت ہے۔ یہ مشکل اخلاقی خیالات کو ایک سادہ سی کہانی میں پرو دیتی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہتی کہ اچھے بنو، بلکہ مثال سے دکھاتی ہے کہ اچھا بننے کا مطلب کیا ہے، خاص طور پر تب جب آپ کے ساتھ برا سلوک ہوا ہو۔ صحیح۔ سارس کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ انصاف کا تقاضا غصے یا کڑواہٹ سے نہیں، بلکہ حکمت اور عملی قدم سے بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے پرسپیکٹیو ٹیکنگ کی تربیت بھی ہے، یعنی دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنا۔ بالکل، یہی تو اصل بات ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہانی صرف میز پر بیٹھنے کے آداب یا بدلہ نہ لینے کی بات سے کہیں آگے ہے؟ یقیناً بہت آگے۔ اس کے گہرے معنی کیا ہیں پھر؟ بنیادی طور پر یہ کہانی ہمدردی، ایمپتھی کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ لومڑی نے ہمدردی نہیں دکھائی۔ جی۔ اس نے سارس کی جسمانی ساخت، اس کی مجبوری کو نظر انداز کیا۔ سارس نے لومڑی کو سبق سکھانے کے لیے اسی کی کمی کو استعمال کیا، لیکن مقصد تکلیف دینا نہیں تھا، بلکہ احساس دلانا تھا۔ اچھا۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی بھی رشتے میں، چاہے وہ ذاتی ہو، سماجی ہو یا کام کاج کا، دوسرے فریق کی ضروریات، اس کی حدود، اس کے نقطۂ نظر کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ اور یہ دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنا آج کل کی دنیا میں تو شاید پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ بالکل، آپ دیکھیں، اس کہانی کے اصول کا اطلاق زندگی کے بہت سے شعبوں پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈیزائن اور ٹیکنالوجی کو لے لیں۔ اچھا، کیسے؟ لومڑی کی چپٹی پلیٹ اور سارس کا تنگ مرتبان، یہ دونوں ناکام ڈیزائن کی مثالیں ہیں اگر آپ استعمال کرنے والے کی ضروریات کو نہ سمجھیں۔ بات تو صحیح ہے۔ اچھا ڈیزائن وہی ہے جو سب کے لیے منصفانہ ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے قابل استعمال ہو، ایکسیسیبل ہو۔
مفید ہو. جیسے شہروں میں وہ ریمپس بناتے ہیں. بالکل، جو صرف ویل چیئر والوں کے لیے نہیں بلکہ بچوں کی پروم، سامان لانے والے سب کے لیے مفید ہوتے ہیں. یا جیسے سافٹ ویئر کا انٹرفیس جو مختلف مہارت والے لوگ استعمال کر سکیں. یہ تو ہوئی ڈیزائن کی بات. سماجی سطح پر بھی اس کا کوئی اطلاق ہے؟ یقیناً ہے. سماجی انصاف کی جو بحثیں ہوتی ہیں ان میں اکثر یہ بات آتی ہے کہ سب کے لیے ایک ہی قانون یا ون سائز فٹس آل پالیسیز کبھی کبھی غیر منصفانہ ہو سکتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ مختلف گروہوں کے حالات، ان کی ضروریات، ان کی رکاوٹیں مختلف ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح جیسے لومڑی اور سارس کو کھانا کھانے کے لیے الگ الگ برتن چاہیے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی انصاف کے لیے کبھی کبھی مختلف لوگوں کے ساتھ ان کی ضرورت کے مطابق مختلف سلوک کرنا پڑتا ہے تاکہ نتیجہ سب کے لیے منصفانہ ہو. یعنی وہی ایکوالٹی بمقابلہ ایکویٹی والی بات. جی بالکل وہی، مساوات بمقابلہ حقانیت. یہ واقعی بہت گہرا نقطہ ہے. تو لومڑی اور سارس کی یہ صدیوں پرانی کہانی آج بھی ہمیں ذاتی تعلقات سے لے کر معاشرتی نظام تک سوچنے کے لیے بہت کچھ دیتی ہے. در حقیقت اس کی سادگی ہی اس کی اصل طاقت ہے. یہ ایک بیج کی طرح ہے جو ذہن میں بو دیا جائے تو ہمدردی، انصاف اور بہتر تعلقات کا درخت اگا سکتا ہے. یہ یاد دلاتی ہے کہ چالاکی سے شاید وقتی فائدہ مل جائے، لیکن عزت اور پائیدار رشتے انصاف اور دوسروں کا خیال رکھنے سے ہی بنتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ لومڑی اور سارس کی یہ حکایت ہمیں سنہری اصول، دوسروں سے ویسا ہی برتاؤ کرو جیسا اپنے لیے چاہتے ہو، کی عملی تفسیر سکھاتی ہے. جی، یہ صرف ایک اخلاقی نصیحت نہیں بلکہ ایک سماجی حکمت عملی بھی ہے جو بتاتی ہے کہ دوسروں کی ضروریات اور نقطۂ نظر کو سمجھنا اور احترام کرنا ہی ایک منصفانہ اور ہم آہنگ معاشرے کی بنیاد ہے. بالکل. اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں غور و فکر کے لیے. جی ضرور. دیکھیں، کہانی میں سارس نے لومڑی کو سبق سکھانے کے لیے اس کی اپنی جسمانی ساخت یعنی اس کی ایک طرح سے کمزوری کو استعمال کیا. لیکن حقیقی زندگی میں کیا ہم انصاف یا ہمدردی کے لیے ہمیشہ دوسرے کی کمزوری کو استعمال کرنے کے بجائے کوئی اور راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ کیا انصاف ہمیشہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کی شکل میں ہی ہونا چاہیے، یا کیا ہم سارس کی حکمت سے ایک قدم آگے بڑھ کر ایسے حل تلاش کر سکتے ہیں جو نہ صرف منصفانہ ہوں بلکہ مفاہمت اور بہتری کی طرف بھی لے جائیں؟ اچھا، یہ ایک دلچسپ سوال ہے. ان حالات کے بارے میں سوچیں جہاں سب کے لیے ایک ہی چپٹی پلیٹ والا نظام غیر منصفانہ ہے، لیکن اس کا جواب شاید سب کے لیے ایک ہی تنگ مرتبہ نہ ہو. تو پھر کیا ہو؟ شاید کچھ ایسا ہو جو سب کی ضروریات کا بہتر خیال رکھ سکے، یا میں صرف رد عمل سے آگے بڑھ کر فعال طور پر زیادہ جامع اور ہمدردانہ نظام بنانے کی طرف سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے.